اللہ کا پیغام۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیاة الدنیا واللہ عنده حسن المآب۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 بڑی اہم ہے اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے ایک امتحان کے لیے، اور اس امتحان کو واقعتاً امتحان بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کی محبت ہمارے دلوں میں کھبا دی ہے، کچھ چیزوں کی محبت اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے انتہائی سجا دی ہے۔ اب امتحان ہے کہ آیا ہم ان چیزوں ہی کو مطلوب مقصود بناتے ہیں، اور یا یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب مقصود بناتے ہیں۔ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا امتحان لیا ہے کچھ دنیا کی آسائشوں کی، لذات کی محبت کے حوالے سے۔ ارشاد ہوا زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، مزین کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت عورتوں میں سے، والبنین اور بیٹوں میں سے، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانوں میں سے، والخیل المسومہ اور نشان لگے گھوڑے، یعنی بڑی عمدہ سواریاں۔ آج خوبصورت گاڑیاں ہیں، آرام دہ گاڑیاں ہیں، اس زمانے میں گھوڑے تھے۔ والانعام اور مویشیوں میں سے، والحرث اور کھیتیوں میں سے۔ یہ ہیں سارے کے سارے مظاہر دنیا، اور ہم میں سے ہر ایک کو ان سے محبت ہے۔ عورتوں کی محبت، بیٹوں کی محبت، سونے چاندی کی محبت، اچھی سے اچھی سواری کی محبت، مال مویشی کی محبت خاص طور پر دیہاتی علاقوں میں، اور کھیتیوں کی محبت۔ لیکن فرمایا یہ سب ان کی کیا حقیقت ہے؟ فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب کا سب اس دنیا کی زندگی میں ایک فائدہ اٹھانے کا سامان ہے، یہ سب کا سب ایک وقتی لذت لینے کا سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس جو کچھ ہے اللہ کے پاس ہے بہترین ٹھکانہ۔ دنیا کی جو بھی یہ نعمتیں ہیں ان میں دو کمزوریاں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ وقتی ہیں، عارضی ہیں، اور یہ ہے کہ یہ بڑی گھٹیا ہیں، کمتر لذتیں ہیں۔ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اعلیٰ ہے اور وہ ابدی ہے۔ وما عند اللہ خیر و ابقیٰ، جو کچھ اللہ کے پاس ہے بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ نیور سیٹل فار لیس، تو ہمیں تو اعلیٰ اور دائمی نعمتوں کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا قل، اے نبی ان سے کہیے، اعنبئکم، کیا میں تمہیں بتاؤں، بخیر من ذالکم، وہ نعمتیں جو ان سب سے بہتر ہیں، للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار، وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچتے ہیں، متقی ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ایسے باغات ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ ان باغات میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وازواج مطہرہ، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ جوڑے ہوں گے، ورضوان من اللہ، اور خاص طور پر سب سے اعلیٰ چیز کیا ہے، وہ ہے انہیں اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ سورہ توبہ میں الفاظ آئیں گے ورضوان من اللہ اکبر، سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ کی رضا ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ تم جو بھی اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دو گے اور تم ان
ساری دنیا کی نعمتوں پر اللہ کی محبت کو، اللہ کے دین کو ترجیح دو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ساری قربانیاں، تمہارا سارا عمل وہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے بندے کون ہیں؟ الذین یقولون، جو یوں دعا کرتے ہیں، ربنا اننا آمنا، اے رب ہمارے ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا ذنوبنا، بس ہمارے گناہوں کو معاف فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اب 5 صفات آ رہی ہیں اللہ کے محبوب بندوں کی، اللہ تعالی ہمیں یہ صفات عطا فرمائے۔ الصابرین، اللہ تعالیٰ کے بندے صبر کرنے والے ہیں، نیکی کرنے کے لیے بھی صبر چاہیے، گناہ سے بچنے کے لیے بھی صبر چاہیے، دین کی دعوت دینے کے لیے بھی صبر چاہیے۔ آپ دعوت دیں گے تو لوگ کہیں گے تم دین کے ٹھیکیدار ہو، تم کون ہوتے ہو ہماری اصلاح کرنے والے؟ جلی کٹی سننی پڑے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اگر اور اگلے مرحلے آ جائیں تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرتے ہوئے، اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے صبر کے پھر اعلیٰ مواقع آتے ہیں۔ الصابرین، یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جو ڈٹ جانے والے ہیں۔ والصادقین، یہ وہ بندے ہیں جو سچے ہیں۔ سچے کون ہیں؟ سورہ بقرہ آیت 177 ہم نے اس سے پہلے پڑھی تھی۔ اللہ نے ایک نیک انسان کی پوری خوبیاں بتائیں اور فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، تو فرمایا وہ سچے ہیں۔ والقانتین، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابعدار اور فرمانبردار ہیں۔ والمنفقین، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، اور سحر کے وقت اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم تہجد کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس وقت اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے جبکہ اللہ تعالیٰ خود سمائے دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، رات کے پچھلے پہر اللہ تعالیٰ آ جاتے ہیں، اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں، کوئی ہے مانگنے والا کہ میں اس کو دوں، کوئی ہے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا پوری کروں، اور کوئی ہے بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں۔ تو کیسی عجیب بات ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو پکار رہے ہوں اور ہم اس وقت پڑے ہوئے سو رہے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس رمضان میں یہ ارادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ انشاءاللہ ہم صرف فجر نہیں بلکہ تہجد کا بھی اہتمام کریں گے اور رات کے پچھلے پہر اللہ سے بخشش مانگیں گے۔ والمستغفرین بالاسحار، اور وہ جو اللہ سے سحر کے وقت بخشش مانگنے والے ہیں۔ بڑی جلالی آیت آ رہی ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ والملائکہ، اور فرشتوں نے بھی گواہی دی، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور جتنے بھی صاحبان علم ہیں انہوں نے بھی گواہی دی، قائمًا بالقسط، اللہ کی خاص شان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ عدل کو قائم کرنے والا ہے۔ عدل کا قیام یہ دین اسلام کا کیچ ورڈ ہے۔ ہمارے استاد حافظ احمد یار صاحب اللہ غنی کی رحمت کرے فوت ہو گئے، وہ کہتے ہیں کینیڈا میں ایک کانفرنس تھی جہاں پر تمام مذاہب کے لوگوں کو بلایا گیا تھا اور مسلمانوں کی نمائندگی حافظ احمد یار صاحب کر رہے تھے، پروفیسر تھے، ریٹائر ہوئے پنجاب یونیورسٹی سے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک موقع پر ہم سے کہا گیا کہ ہر آدمی اسٹیج پر آ کر بتائے ایک لفظ میں کہ اس کا جو بھی مذہب ہے اس کے مذہب کا لب لباب کیا ہے، ایک لفظ میں۔ تو انہوں نے بتایا کہ مجھ سے پہلے عیسائی نمائندہ گیا، تو اس نے کہا کہ عیسائیت کا کیچ ورڈ ہے لو، عیسائیت دنیا میں محبت پھیلانا چاہتی ہے۔ جب مجھے بلایا تو میں نے کہا کہ اسلام کا کیچ ورڈ ہے عدل، اسلام دنیا میں عدل قائم کرنا چاہتا ہے، عدل نہیں ہوگا تو محبت بھی نہیں ہو سکتی۔ کسی نے میرا حق مارا ہوا ہے، کیا میں اس سے محبت کروں گا؟ تو اسلام کا کیچ ورڈ ہے عدل۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے قائمًا بالقسط، اللہ تعالیٰ دنیا میں عدل قائم کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ المقسط ہے، اللہ العادل ہے، اللہ العدل ہے۔ اللہ کے 3 نام اسی شان کو ظاہر کرتے ہیں۔ 3 مرتبہ قرآن پاک کہتا ہے ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ بے شک عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ فرمایا اللہ عدل قائم کرنے والا ہے۔ عیسائیت کے عقائد میں ہی عدل نہیں ہے۔ یہ کہاں کا عدل ہے کہ تم جو مرضی گناہ کرتے رہو، پادری کے پاس جا کے اپنے گناہوں کا اعتراف کرو، اسے کچھ فیس دے دو اور اس کے بعد وہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے۔ تو یہ کہاں کا عدل ہوا؟ ایک عبداللہ پیٹر، ریاض پیٹر تھے، مسلمان ہوئے،
بشپ تھے، مسلمان ہوئے، ان کی تقریر ہے اس پر، اور صلیب ٹوٹ گئی۔ تو انہوں نے کہا میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے یہ کہ لوگ میرے پاس آتے ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، میں ان سے فیس لے کے ان کے گناہ معاف کر دیتا ہوں، میرے گناہ کون معاف کرے گا؟ تو والد صاحب نے کہا تم بشپ کے منصب پر پہنچ چکے ہو، تمہارے سارے گناہ خود بخود ہی معاف ہیں۔ تو اس بات نے مجھے ہلا دیا، اور اس کے بعد پھر میں نے اسلام کو اسٹڈی کیا اور اسلام قبول کیا۔ ریاض پیٹر، اب ان کا نام عبداللہ پیٹر ہے۔ فرمایا لا الہ الا ہو، اس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، العزیز الحکیم، وہ اللہ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین تو صرف اسلام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی کے ہر گوشے کے بارے میں ہدایت صرف اسلام کے اندر موجود ہے۔ عیسائیت عقائد سے بحث کر رہی ہے، عبادات کے حوالے سے کچھ بحث کر رہی ہے، کچھ رسومات کے حوالے سے، لیکن اجتماعی زندگی کے حوالے سے خاموش ہے۔ یہودیت کسی زمانے میں اجتماعی زندگی کی ہدایات پیش کرتی تھی، وہ ہدایات دنیا سے غائب ہو گئیں، انہوں نے اس میں ترمیم کر دی، تحریف کر دی۔ اور باقی ہندو مت ہو اور پارسیوں کا مذہب ہو، یہ تو بالکل سیاست کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے، معاشرت کے حوالے سے کچھ بتانے سے بالکل قاصر ہیں۔ صرف اور صرف اسلام ہے جو انفرادی اور اجتماعی تمام گوشوں کے بارے میں ہدایت دیتا ہے۔ تمہارے عقائد کیا ہونے چاہیے، تمہاری عبادات کے طریقے کیا ہونے چاہیے، تمہاری رسومات کیا ہونے چاہیے، یہ 3 انفرادی گوشے ہیں۔ اور اجتماعی لحاظ سے، سیاسی اعتبار سے تمہارے لیے کیا رہنمائی ہے، معاشی اعتبار سے کیا تمہیں کرنا ہے، معاشرتی اعتبار سے کیا چیز برائی ہے، کیا چیز اچھائی ہے، صرف اسلام ہے۔ سیاست کے اعتبار سے خلافت، بندے کے لیے خلافت ہے، اصل حاکم صرف اللہ ہے، اللہ کی مرضی چلے گی۔ معیشت کے اعتبار سے اصل مالک اللہ ہے، تم امین ہو اور تمہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق مال کمانا ہے، مال خرچ کرنا ہے، زکوٰۃ کے ذریعے سے ویلفیئر کا ایک نظام قائم کرنا ہے، سود، سٹہ، جو بھی طریقے ہو سکتے ہیں استحصال کی ان کی ممانعت ہے۔ اور معاشرتی اعتبار سے تفصیل سے ہمارے سامنے ہدایات آئیں گی۔ سورہ بنی اسرائیل کے 3 اور 4 رکوع میں کیا سوشل ویلیوز ہیں اور کیا سوشل ایولز ہیں۔ مساوات، تمام انسان ایک ہی اللہ کی مخلوق، ایک ہی جوڑے کی اولاد، سب کے سب برابر، سب کا یکساں احترام، ہر ایک کا مال، ہر ایک کی جان، ہر ایک کی آبرو کا تحفظ۔ تو ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین تو صرف اسلام ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اہل کتاب نے اختلاف نہیں کیا، إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، اس کے بعد کہ ان کے پاس اصل علم آ چکا تھا، بغیم بینہم، آپس کی زدم زدہ کی وجہ سے، اپنی مذہبی چودراہٹوں کو برقرار رکھنے کے لیے جان بوجھ کے اختلاف کیا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، تو جو کوئی بھی اللہ کی آیتوں کا انکار کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، اتنی واضح باتیں آنے کے باوجود بھی اے نبی اگر یہ عیسائی یا کوئی اور آپ سے بحث کرے، فَقُلْ، تو آپ کہہ دیجئے اسلمت وجہی للہ، میں نے تو اپنا رخ جھکا دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، میں تو اللہ کے ہر حکم کو ماننے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر چکا ہوں، میں سرنڈر کر چکا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے سامنے۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور جو بھی میری اتباع کرنے والا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر چکا ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور کہیے اے نبی اہل کتاب سے بھی، وَالْأُمِّيِّينَ، اور اہل مکہ سے بھی، ان پڑھوں سے بھی جن کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے۔ یہودیوں کے پاس کتاب ہے تورات، عیسائیوں کے پاس کتاب ہے انجیل، اہل مکہ کے پاس تو کوئی کتاب نہیں۔ تو اے نبی کہیے اہل کتاب سے بھی اور مشرکین مکہ سے بھی، اسلمتم، کہ کیا تم بھی اللہ کے احکامات کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، تو اگر وہ سر جھکا دیں، اللہ کی اطاعت قبول کر لیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پر آ گئے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ رخ پھیر لیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو اے نبی آپ کے ذمہ صاف صاف پہنچا دینا ہے، منوانا نہیں۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔
ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بغیر حق، اور جنہوں نے انبیاء اکرام کو ناحق قتل کیا، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور جو ان لوگوں کو قتل کرتے رہے، اور جو ان کو قتل کرتے رہے جو لوگوں میں سے عدل کا حکم دیتے تھے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، تو اے نبی ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دیجئے، تنزیہ انداز ہے، بشارت دیجئے ان کو دردناک عذاب کی۔ یہودیوں کے جرائم اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، اور جس نے بھی حق بات کی، حق کی طرف بلایا، اسے قتل کر دیا۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے سارے اعمال برباد ہو گئے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وما لہم من ناصرین، اور کوئی ان کے لیے مدد کرنے والوں میں سے نہیں ہوگا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اے نبی کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا؟ مکمل کتاب قرآن ہے جو نبی پاک کو دی گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے اسی قرآن میں سے ایک جزوی حصہ دیا گیا تھا، زبور کی صورت میں، تورات کی صورت میں، انجیل کی صورت میں، تاکہ اس زمانے کے جو مسائل تھے ان کے بارے میں رہنمائی دے دی جائے۔ وہ جزوی حصہ تھا، مکمل نہیں تھا، اسی لیے اللہ نے اس کی حفاظت بھی نہیں کی، اس لیے کہ مکمل ایڈیشن ہدایت کا قرآن کی صورت میں بعد میں آنا تھا۔ جب وہ ایڈیشن قرآن کی شکل میں آ گیا، اللہ نے اس کی حفاظت اپنے ذمے لے لی۔ تو فرمایا کہ جن کو کتاب کا صرف ایک حصہ دیا گیا تھا، یدعون الی کتاب اللہ، جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ وہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کرے، ثم یتولی فریق منہم، تو ان میں سے ایک گروہ وہ ہے کہ جو پھر جاتا ہے، رخ پھیر لیتا ہے، وہم مورزون، اور وہ اعراض کرنے والے ہیں۔ یہی حرکت ہم نے بھی کی ہے۔ انگریز کے دور میں آپشن دیا جاتا تھا کہ وراثت کی تقسیم چاہتے ہو شریعت کے مطابق یا رواجی قانون کے مطابق، تو ہمارے ہاں ایسے لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ ہمیں شریعت کا نہیں، ہمیں رواجی قانون چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، شریعت کے مطابق ہوگا تو وراثت تقسیم ہو جائے گی بہت زیادہ، اور وہ نہیں چاہتے کہ اس طرح تقسیم ہو۔ تو یہ حال تھا کس کا؟ یہودیوں کا بھی، کہ جب بلایا جاتا ہے اللہ کے کتاب کی طرف کہ اس کے ذریعے سے فیصلہ ہو، تو ان میں سے ایک گروہ رخ پھیر لیتا ہے، وہ اعراض کرنے والے ہیں۔ کیوں ایسی حرکتیں کرتے ہیں؟ ذالک بانہم قالوا، اس لیے کہ یہودی کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، ہم اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں جلائے گا آگ میں، بس ذرا گنتی کے چند دن لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک طرف سے داخل کرے گا، دوسری طرف سے نکال لے گا۔ ہمارا بھی حال یہ ہے کہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہم بخشے بخشائے ہیں، خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں، مولا تیرے محبوب کی امت میں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ایسے ہمارے اپنے بھی کچھ عقیدے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم عمل سے دور ہیں۔ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور انہیں ان کے دین میں دھوکے میں ڈال دیا ہے ان باتوں نے جو انہوں نے خود سے گھڑ لی ہیں۔ اصل حقیقت کیا ہے؟ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، تو پھر اس وقت کیا ہوگا، کیا بنے گی، جب کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کرے گا ایک ایسے دن کے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ اب اس کے بعد دو توحید کے موضوع پر بڑی عظیم آیتیں آ رہی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت پڑھا کرتے تھے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، اے نبی یوں کہیے، اے اللہ، اے کل بادشاہت کے مالک، جس کے اختیار میں کل بادشاہت ہے، تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہت اور اختیار دیتا ہے، اور تو جس سے چاہتا ہے بادشاہت یا اختیار چھین لیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور تو جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، لیکن تیرے ہر فیصلے میں خیر ہے، تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے۔ اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر، بے شک تو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ یہ یقین اگر ہمیں ہو جائے، ہماری زندگی بڑی باوقار ہو جائے، کسی کی چاپلوسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اور کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم کیوں ان لوگوں کی چاپلوسی کریں، خوشامد کریں، اور کیوں ہم لوگوں سے ڈریں؟ کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، نقصان وہی پہنچے گا جو اللہ نے لکھا ہے، اور کوئی مجھے فائدہ نہیں دے سکتا، فائدہ وہی پہنچے گا جو اللہ نے دیا ہے۔ تو انسان باوقار زندگی بسر کرے گا، صرف اللہ سے ڈرے گا، صرف اللہ کے سامنے جھکے گا۔ فرمایا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور تو داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ کبھی رات بڑی ہو جاتی ہے جیسے سردیوں میں، گویا دن کے حصے میں داخل ہو گئی، کبھی دن بڑا ہو جاتا ہے گرمیوں میں اور رات کے حصے میں داخل ہو گیا۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اے اللہ تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ میں سے۔ بظاہر بیج مردہ ہے، تو اس میں سے زندہ پودا نکالتا ہے۔ انڈا بظاہر مردہ ہے، اس میں سے تو چوزا نکالتا ہے۔ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور تو ہے جو نکالتا ہے مردہ کو زندہ میں سے، یعنی زندوں کو موت اے اللہ تو دیتا ہے، تیرے ہاتھ میں موت ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور تو جس کو چاہتا ہے بغیر حساب عطا فرماتا ہے۔ اب اس کے بعد ایک ایسی آیت آ رہی ہے کہ جس سے ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ اس آیت کی ہم نے خلاف ورزی کر کے اپنے آپ کو آج ذلت کے گھڑے میں ڈالا ہوا ہے۔ فرمایا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، چاہیے کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں۔ ہم نے اس آیت کی خلاف ورزی کی اور افغانی بھائیوں کے خلاف اور طالبان کی اسلامی حکومت کے خلاف ہم نے امریکہ کو دوست بنایا، جس کی وجہ سے آج اللہ ہم سے ناراض ہے۔ کتنی ہماری ہلاکتیں ہو چکی ہیں، بربادی ہو چکی ہے، اور پھر بھی ہماری عزت دنیا میں کوئی نہیں۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، چاہیے کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں۔ ومن يفعل ذلک، اور جس کسی نے یہ جرم کیا، فلیس من اللہ فی شیء، تو پھر وہ اللہ کی طرف سے کسی بنیاد پر نہیں ہے، گویا اللہ تعالیٰ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ الا ان تتقوا منہم تقا، سوائے اس کے کہ تم واقعی ان سے ڈرتے ہو۔ اتنی اجازت ہے کہ اگر اپنی جان کو خطرہ ہو تو ظاہری طور پر کافر سے دوستی کی جا سکتی ہے، لیکن اس کی اجازت نہیں ہے کہ کافروں کے ساتھ مل کر اسلام یا مسلمانوں کے خلاف کسی مہم کا حصہ بنے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ بقول تقی عثمانی صاحب کے، اگر کوئی شخص تمہارے یہاں پر پسٹل رکھ دے اور تم سے کہے کلمہ کفر کہو، تو تم کہہ سکتے ہو، اجازت ہے اس کی۔ اعلیٰ درجہ یہ کہ مت کہو، شہید ہو جاؤ، اجازت ہے، تم کہہ دو۔ لیکن اگر وہ یہاں پر پسٹل رکھ کر تم سے کہے کہ میں تمہارے ہاتھ میں پسٹل دے رہا ہوں، مسلمان کو تم گولی مارو، اس کی اجازت اب نہیں ہے۔ اب آپ نے اپنی جان دے دینی ہے، لیکن آپ کسی مسلمان پہ گولی نہیں چلا سکتے۔ تو ہم نے یہ جرم کیا ہے کہ ہم نے ساتھ دیا ہے کافروں کا مسلمانوں کو برباد کرنے میں، نقصان پہنچانے میں۔ فرمایا سوائے اس کے کہ تم ان سے واقعی ڈرتے ہو۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، کیوں ڈرتے ہو کافروں سے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آج تم نے اگر اپنی جان بچا لی تو کیا ہمیشہ جان بچی رہے گی؟ تمہیں مرنا ہے کہ نہیں مرنا؟ طالبان افغانستان مرے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے سرخرو ہیں۔ انہوں نے ایک اچھے مقصد کے لیے کفار سے لڑتے ہوئے جانیں دی ہیں۔ ہمارے جو لوگ مرے ہیں وہ کس کھاتے میں ہیں؟ انہوں نے کس کا اتحادی بن کے جانیں دی ہیں؟ ہمارے بھی جوانوں کی جانیں گئی کہ نہیں گئیں، لیکن کس کھاتے میں گئی ہیں؟ خود اندازہ کیجئے، سوچئے۔ تو فرمایا کہ کیوں ڈرتے ہو؟ مرنا تو ویسے بھی ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ، اے نبی کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم چھپاؤ وہ کچھ جو تمہارے سینوں میں ہے، او تبدو ہو، یا تم اس کو ظاہر کرو، یعلمہ اللہ، اللہ تعالیٰ تو اس کو جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، اس روز یعنی روز قیامت ہر جان پائے گی جو کچھ بھی اس نے عمل کیا ہے بھلائی میں سے اپنے سامنے موجود۔
وما عملت من سوء، اور جو بھی اس نے عمل کیا ہے برائی میں سے، اس کو بھی اپنے سامنے وہ جان پائے گی، اس کے سامنے آ جائے گا، یہ تمہارا کریڈٹ ہے، یہ تمہارا ڈیبٹ ہے، یہ تمہاری نیکیاں ہیں، یہ تمہاری برائیاں ہیں۔ تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، وہ جان چاہے گی کہ کاش اس کے اور اس کے نام اعمال کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہو۔ انسان نہیں چاہے گا کہ میرا نام اعمال میرے سامنے آئے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ بندوں کے حق میں بہت مہربان ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ابھی سے بتا رہا ہے کہ دیکھو قیامت کے دن فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی خیر کا کام کیا وہ اس کو دیکھے گا، جس نے ذرہ برابر بھی برائی کا کام کیا وہ اس کو دیکھے گا۔ اللہ نے پہلے سے آگاہ کر دیا ہے، لہذا خوب نیکیاں کرو، چھوٹی نیکی کا موقع ملے وہ بھی کر گزرو تاکہ روز قیامت سرخرو ہو جاؤ۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ بندوں کے حق میں بہت ہی مہربان ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔